औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ वर्ल्ड यूरोप के प्लेटफार्म से मैं हूं आपका होस्ट तारिक भट्टी। पाकिस्तान के टूर पे हूं और सोचा कि कुछ यहाँ की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो पॉलिटिकल यहाँ के लीडरशिप है, खा उनका किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ हो, उनका इंट्रोडक्शन भी बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए भी ये पैगाम ज़रूर जाना चाहिए। और स्पेशली आज जो मेरे गेस्ट हैं जनाब काशिफ रंधावा साहब, जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग मुस्लिम लीग नून रहे हैं और आजकल सदर हैं यूथ विंग मुस्लिम लीग नून। इनसे बात करते हैं, ओवरसीज़ के हवाले से बात करेंगे और जो मौजूदा सिचुएशन है उस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जी रंधावा साहब, आपने अपने बिज़ी शेड्यूल से टाइम दिया। अब मुझे ये बताइए कि रंधावा साहब कि आप स्टूडेंट लीडर रहे हैं और कब से ये पॉलिटिक्स आपने स्टार्ट की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने बाज़ाब्ता तो 2002 में नहीं, मैं जमीयत का प्रेसिडेंट बना फैसलाबाद सिटी का, और वो मैं रहा तकरीबन 7 साल। तो लेकिन हमारा मतलब इल्हाक जो था वो एज ए जमीयत वर्कर वो मुस्लिम लीग नून के साथ ही था। उस वक्त भी हम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में ही अपना ये काम करते थे सियासी लिहाज से, जो हमें हिदायत दी जाती थी एक हलीफ पार्टी होने की हैसियत से। उसके बाद 2009 में मैंने बाज़ाब्ता मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया, फैसलाबाद की तमाम मकामी जो लीडरशिप थी उसकी मौजूदगी में। तो 2009 के बाद थोड़े ही अरसे के बाद कायद मोहतरम ने कैप्टन मोहम्मद सफदर साहब की सिफारिश पे आबद शेर अली साहब को सदर यूथ विंग पंजाब और मुझे जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग पंजाब 2012 में, ये तकरीबन 11 का एंड था, तो बनाया। तो उस पर फिर मैंने कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल आबद शेर अली साहब और मैंने मिल के काम किया। जितनी हो सका हमने यूथ को मुतहर्रिक किया। तो अब तकरीबन चंद माह पहले कायद मोहतरम ने शफकत की कैप्टन साहब की सिफारिश पे, उनकी प्रपोज़ल पे, मुझे आबद साहब चूँकि बाहर थे तो पहले उन्होंने मुझे कायम मकाम सदर बनाया और थोड़े ही अरसे बाद उन्होंने मुझे परमानेंट यूथ विंग पंजाब का जो है सदर नामजद किया। रंधावा साहब, अब कोई एमपीज एमएनए का इलेक्शन भी लड़ा है आपने आज तक? जी, मैंने चूँकि मैं यूथ में बड़ा मुतहरक था, आबद शेर अली साहब के साथ पूरे पंजाब के दौरों पे था। तो रहायश मेरी कम से कम 1992-93 से ही फैसलाबाद में है, सिटी में हाजियाबाद में रहायश थी। बाद में मैं इधर आ गया गुलिस्तान कॉलोनी। तो उस वक्त इलेक्शन का जब सीज़न आया 2013 का, तो मैंने टिकट जो थी अपने दोस्तों की मुशावरत से वो ले ली एक देहाती इलाके से जहाँ मेरा अपना बाई गांव है। तो टिकट तो कायदे मोहतरम ने 18 दिन पहले इलेक्शन से मुझे दे दी। तो मैंने एक एमपी का इलेक्शन लड़ा, लेकिन जो मेरा मुखालिफ था जिससे मैंने टिकट छीना, तो वो ज़्यादा मुतहरक था, अटैच था हल्के से, उसकी रवाबत बहुत ज़्यादा थे। तो मुझे तो पूरा हल्के का भी पता नहीं था कि कहाँ तक है, कहाँ से शुरू होता है। बहरहाल टिकट मंजिल टिकट थी, क्योंकि ज़िदबाजी ये थी कि टिकट मैं ले सकता हूँ कि नहीं। तो मैंने वो ज़िद तो पूरी कर ली, मगर उसके अगले मराहल जो थे उन पे मुझे इतना एहसास नहीं था कि ये कैसे हैं। हालांकि सिटी की मुझे राजा रियाज के हल्के की कायद मोहतरम ने टिकट कहा था कि आप यहाँ से इलेक्शन लड़ें। तो बहरहाल ये चीज़ें ऐसी आईं कि मेरा राब्ता नहीं था, मैं पंजाब में ज़्यादा मसरूफ़ था। 18 दिन पहले टिकट मिला, तो बहरहाल मैं वो इलेक्शन लूज़ कर गया, दूसरे नंबर पे आया, और जिस शख्स से मैंने वो टिकट लिया वही आज़ाद जीत गया और बाद में वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गया। लेकिन रंधावा साहब, ये जो खींचातानी है टिकटों की, इससे पार्टी को नुकसान तो पहुंचता है ना जी? हाँ जी, बिल्कुल पहुंचता है जी। ये मैं समझता हूँ, इससे मुझे तजर्बा हुआ है कि टिकट मांगने वाले को भी और टिकट देने वाले को भी, दोनों को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि पार्टी का नुकसान किस में है और फ़ायदा किस में है। रंधावा साहब, आप यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जैसे कि पीटीआई ने ओवरसीज़ में जो तंजीमी उनका ढांचा है वो बड़ा ज़बरदस्त है, वो बाकायदा पेड मेंबरशिप करते हैं, उससे उनकी पार्टी को भी बहुत फ़ायदा पहुंचता है माली तौर पे भी, और बहुत एक्टिव है। क्या मुस्लिम लीग नून ऐसा कोई आइडिया रखती है कि ओवरसीज़ में अपनी जो उनकी यूथ है या उनकी जो तंजीमी ढांचे हैं
ان کو اچھے طریقے سے مینج کیا جائے؟ میں عرض کروں گا جی کہ مسلم لیگ نون بے شمار کمزوریوں اور کوتاہیوں کے باوجود اس کا موازنہ پی ٹی آئی سے نہیں ہو سکتا. مسلم لیگ نون ایک بہت بڑی جماعت اور ایک گراس روٹ لیول کی جماعت ہے، چاہے وہ اوورسیز کا مسئلہ ہو، چاہے پاکستان کا مسئلہ ہو. اوورسیز میں بھی ہمارا نیٹ ورک جو ہے وہ پی ٹی آئی سے زیادہ مضبوط ہے. مگر یہ پی ٹی آئی کا ایک ریلا یا ایک مطلب خواب بیچنے والے لوگ آئے تبدیلی کے نام پہ، تو اس سے تھوڑا سا نمایاں بات ہونا ہوئی کہ جو اوورسیز میں پی ٹی آئی بہت متحرک ہے. بہت میں سمجھتا ہوں، میرا اپنا اندازہ ہے، ممکن آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں، کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ زیادہ مؤثر ہے، زیادہ مضبوط ہے. ہاں، صرف مسئلہ یہ ہے کہ اس کو فعال کرنے میں ہماری کوتاہیاں ہیں. وہ اگر ہم کریں تو پی ٹی آئی سے بہت زیادہ سسٹم وائز اور نیٹ ورک کے اعتبار سے اور افراد کے لحاظ سے اور لائلٹی کے لحاظ سے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ورکر پاکستان میں اور اوورسیز میں باقی تمام پارٹیوں سے زیادہ نمایاں ہے اور زیادہ اہم ہے. کوئی ایسا ارادہ رکھتے ہیں آپ کہ آپ اپنے لیڈر جیسے کہہ رہے ہیں کہ جناب اب شیر علی صاحب اس وقت یورپ کے ٹور پہ ہیں اور باقی جو کیپٹن صفدر صاحب ہے، اب ان کی رہنمائی میں سمجھتے ہیں کہ ان کو آپ یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اوورسیز میں جو مسلم لیگ نون ہے اس کی یوتھ ونگ ہو یا دوسری باڈیز کو متحرک کیا جائے، اچھے طریقے سے مینیج کیا جائے؟ جی بالکل. ہمارا وہ جو علی صاحب ہیں ایم این اے ہیں اس وقت نارووال سے، وہ ہمارے اوورسیز کے کوآرڈینیٹر ہیں. کیپٹن صفدر صاحب نے ان کو لگایا، انہوں نے پوری تنظیم سازی کی ہوئی ہے. ان کا سیٹ اپ میں نے وہ دیکھا ہے، پیپر ورک کیپٹن صاحب کے پاس، تو اس کے اندر تجاویز دیتے رہتے ہیں. چونکہ اب وہ ایم این اے بن گئے ہیں تو انشاءاللہ پارٹی شاید ہے یہ ممکن ہو کہ کچھ دیر تک اس کے اوپر مشاورت کرے اور کرنے کے بعد جو ہے اس سیٹ اپ کو بہتر سے بہتر کرنے کی تجاویز دی ہیں. میں نے بھی دی ہیں، عابد صاحب بھی ادھر سے رابطے میں ہیں اور علی صاحب سے بھی رابطہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو بہت جلد جو ہے وہ ایک اچھا، یعنی کہ ٹیم وائز پیپر ورک بنا کے ہم ٹیم بنا رہے ہیں، اور جو کہ وہ پوری یورپ کو اور پوری اوورسیز مطلب جہاں جہاں بھی ہمارے لوگ بستے ہیں تو اس میں انشاءاللہ وہ بہت زیادہ اس میں فعال کردار ادا کریں گے، اور اس کا ہم بہتر سے بہتر ایک سسٹم لا رہے ہیں جو انشاءاللہ ہمیں بھی مایوس نہیں کرے گا اور اوورسیز پاکستانیوں کو بھی مایوس نہیں کرے گا انشاءاللہ. رضا صاحب، جیسے ابھی اسٹوڈنٹ جو تنظیمات ہیں یونیورسٹیز میں ان کو بحال کرنے کی بات چیت چل رہی ہے، آپ تو خود اسٹوڈنٹ لیڈر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں جی، چیز بری نہیں ہے لیکن ماحول برا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہم نے کرنا ہے تو اس سے پہلے ماحول جو ہے اس کا سدباب کیا جائے، اس پہ غور و فکر کیا جائے کہ کیا ان تنظیمات سے کالج اور اسکول کے اندر جو رہ گئی ہے ہلکی پھلکی پڑھائی تعلیم کا جو نظام ہے وہ کہیں متاثر تو نہیں ہوگا. اگر اس کا ہم حل نکال لیں، کوئی قوانین سخت ہوں، اس کا امپلیمنٹ ہو اور ایک رولز ریگولیشن ایسے ہوں کہ جس سے طالب علم اپنی حدود و قیود میں رہتے ہوئے سیاسی سرگرمیاں جاری رکھے تو پھر تو کوئی حرج نہیں. لیکن میری اپنی رائے ہے کہ ابھی تک ایسا ماحول نظر نہیں آیا. ہم نے بھی اسکول سے اور کالجز وغیرہ سے یہ سیاست کی ہے، نہیں آیا کہ جس میں ہم ان تنظیمات کو اگر ان کا دوبارہ ان کو فعال کریں یا بحال کریں تو ہمیں وہ نتائج نظر نہیں آتے جو باقی دنیا میں ہیں، یورپ میں ہیں، انگلینڈ میں ہیں، امریکہ میں ہیں. تو اس کی کمی ہے. میں سمجھتا ہوں جب تک اس کا ماحول نہ بنایا جائے تو ان کو بحال نہیں کرنا چاہیے. دعوت صاحب، میاں صاحب، بڑے میاں صاحب، چھوٹے میاں صاحب باہر ہیں، اس حالات میں کیا آپ سمجھتے نہیں چلے میاں صاحب تو بڑے صاحب تو گئے ہیں علاج کے لیے، چھوٹے میاں صاحب کو تو پاکستان ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے، لیکن چونکہ مریم نواز صاحبہ کو ابھی تک اجازت نہیں مل سکی میاں صاحب کے ساتھ فیملی کے لحاظ سے جانے کی. 2 بیٹے میاں صاحب کے موجود ہیں پہلے تو، مگر شہباز صاحب کی اپنی بھی طبیعت اتنی بہتر نہیں، مگر پھر بھی چونکہ وہ سارے معاملات ہینڈل کر رہے ہیں میاں صاحب کی صحت کے حوالے سے، تو انشاءاللہ شہباز صاحب واپس آ رہے ہیں بہت جلد. تو میاں صاحب بھی جو ہیں وہ اپنی صحت یابی کے بعد انشاءاللہ واپس آئیں گے. مگر یہ ہے کہ حالات اس طرح کے ہیں
کہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی سلامتی پہلے ہے، باقی چیزیں بعد میں ہیں. ہمیں یعنی مخالفت برائے مخالفت میں ملک نہیں کھو لینا چاہیے. تو یہ لوگوں کو ابھی سمجھ نہیں آئی، انشاءاللہ آئے گی. میں ایک ایز اے سیاسی ورکر اور ایک مسلم لیگ نون کا ایک ادنا سپاہی ہونے کے ناطے کہوں گا کہ محمد نواز شریف اپنے موقف کا اور اپنے اصول کا پکا لیڈر ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ میرے پیچھے میری قوم جو ہے کتنی دعائیں کر رہی ہے. وہ نہ دعاؤں کو ضائع کرے گا، نہ قوم کی امیدوں کے اوپر پانی پھیرے گا. جو بھی فیصلہ کرے گا وہ اپنے ورکرز اور اپنی پارٹی کے کاز کے اندر رہتے ہوئے ملکی معاملات کو مد نظر رکھ کے کرے گا. کوئی ایسی پریشانی نہیں، یہ باہر جانا یا اندر آنا. وہ شخص جو اپنی بیمار بیوی کو چھوڑ کے اندر آ گیا، اس کو ابھی بھی کوئی پرابلم نہیں، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ ملک جو ہے وہ کس طرح بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے. اگر کسی کو موقع دینے سے، 2-4 مہینے موقع اور دینے سے اگر کسی کی خواہش پوری ہو جائے کہ جی مجھے موقع نہیں مل رہا، تو میں سمجھتا ہوں تاکہ ساری زندگی کا یہ سیاپا ختم ہو جائے گا. مگر میاں صاحب اپنے ورکروں میں آج بھی موجود ہیں اور پارٹی بھی ان کے پیچھے ہے، اور شہباز صاحب انشاءاللہ جلد لوٹیں گے اور اپنی پارٹی کو لیڈ کریں گے انشاءاللہ. ان حالات میں نون لیگ کا آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو ووٹ دینا، اس کی حمایت کرنا، اور پھر جو میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ جیسے، اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ اس کے بارے میرا موقف یہ ہے کہ ہمارا ورکر جو ہے وہ وقتی طور پہ ذرا ٹینس ہے کہ ہماری ایک جنگ تھی، یا لیکن لیڈرشپ نے اس میں جو ورکروں کو رہنمائی دی ہے کہ ہمیں ایک ایسا ایشو جس کی وجہ سے ملکی معاملات خراب ہوں، اس پہ اپنی سیاست کرتے ہوئے اس پہ تھوڑا سا اگر وڈرا کیا ہے تو اس کے نتائج برے نہیں نکلیں گے، اچھے نکلیں گے انشاءاللہ. یہ ملکی معاملات کو مد نظر رکھ کے فیصلہ ہوا ہے، تاکہ ایک چیز کو ایسا یعنی ایجنڈا بنا دیا جائے جس سے ملک کو نقصان ہو یا ادارے آپس میں لڑ پڑے. رنداوا صاحب، یو ٹرن، کمپرومائز، کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، یہ یو ٹرن یہ کمپرومائز نہیں ہے، یہ ایک اسٹریٹجی ہے جس سے انقوم کے لیے اور ملک کے لیے آگے چلنے کا فیصلہ کیا گیا. بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ رنداوا صاحب، بہت خوشی ہوئی آپ سے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ جی نیکسٹ کسی سیلیبریٹی اور کسی سیاستدان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.